بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس تحریر میں ہم آپ لوگوں کے سامنے عرب کی تاریخ کے جس بہادر اور طاقتور عورت کا ذکر کرنے والی ہوں، اس عورت کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ جنہوں نے پہلے کبھی سنا ہو یا پھر پڑھا ہو۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی بہادری اور طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیے گئے ان کے کارناموں کی وجہ سے آج بھی عرب کے لوگ اپنے بچوں کو نہ صرف اس عورت کی کہانیاں سناتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو پورے عرب میں ایک قومی ہیرو کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور عرب سے میرا مطلب صرف سعودی عربیہ نہیں بلکہ وہ سارے ملک ہیں جو کہ عرب دنیا میں آتے ہیں۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ حد سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور ہوشیار جنگجو تھی کون اور آخر اپنی زندگی میں ایسے کون سے اس نے کارنامے انجام دیے کہ آخر عرب کے لوگوں کے لیے ایسا کون سا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں بلکہ ان کو ایک ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ تو چلیے، آج کی اس تحریر میں ہم آپ لوگوں کو انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ عرب کی تاریخ کی اس بہادر اور ہوشیار جنگجو کا نام کچھ اور نہیں بلکہ معاویہ تھا۔ ہاں دوستو، معاویہ، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید کنفیوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ مگر یہ میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں چل رہی بلکہ ایک ایسی فیمیل معاویہ کی بات ہے جو پیغمبر اسلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی اس دنیا میں سینکڑوں سال پہلے اس سرزمین عرب پر پیدا ہوئی تھی، اور اس دور میں پیدا ہوئی تھی کہ جب رومن امپائر یعنی کہ روم سلطنت پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عرب کی تاریخ کی یہ مشہور لڑکی جتنی زیادہ حسین و جمیل تھی، اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور بہادر جنگجو بھی تھی۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور سلطنت کو نہ صرف کئی بار ہرایا بلکہ اپنے علاقوں سے بھگاتے ہوئے اپنی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کی، اور ایک ایسی سلطنت جو شام کے علاقے سے لے کر مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب تاریخ میں ہمیشہ سے ہی بہت سارے قبیلوں کا ٹھکانہ رہا ہے، اور یہ 4 صدی عیسوی کی ہی بات ہے کہ جب معاویہ نام کی بہادر اور ہوشیار عورت کے والد کو ان کے اپنے ہی قبیلے سے کسی غلطی کی وجہ سے بے دخل کر دیا گیا، جس کے بعد وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر اپنے قبیلے سے دور نکل پڑے۔ ریگستان کی ریت میں چلتے چلتے اور وارانوں کو پار کرتے کرتے اچانک سے وہ نارتھ عرب کے اس علاقے میں پہنچ گئے کہ جہاں پر تنوح نام کا ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کا نام الحوارہ تھا۔ وہ حد سے زیادہ طاقتور انسان ہوا کرتا تھا، اور اس نے جب اس نئے آنے والے قافلے میں ایک حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو فوراً اس پر فدا ہو گیا، اور اس نے من ہی من میں اس کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا الحاری کی طرف سے معاویہ کی فیملی کے سامنے اس بات کی پیشکش بھی کی گئی، جو ظاہر ہے معاویہ کی فیملی کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی سے بہت سارے لوگوں کی مدد اور بہت سارے دوست اور سچ پانے کے لیے گھر اور بہت کچھ چاہیے تھا، اور یقینی طور پہ الحواری کی طرف سے دیے گئے اس آفر کی شکل میں ان کو سب کچھ مل رہا تھا جو ان کو چاہیے تھا۔ لہٰذا اس کی فیملی کی طرف سے یہ آفر فوراً قبول کر لی گئی، اور اس طرح سے یہ معاویہ نام کی یہ لڑکی اچانک میں ہی صحیح مگر وہاں تنوع نام کے اس بڑے قبیلے کی ملکہ بن بیٹھی۔ معاویہ نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے قبیلے پر ایک لمبے وقت تک راج کیا، مگر پھر اچانک سے 375 عیسوی میں معاویہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا کوئی بھی وارث موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب آٹومیٹکلی شوہر کی موت کے ساتھ ہی وہ قبیلے کی پوری حکومت معاویہ کی جھولی میں آ گئی۔ معاویہ نے بھی اس تجربے کے ساتھ اپنے قبیلے پر حکومت کرنا شروع کر دی کہ جو تجربہ انہوں نے اپنے شوہر سے سیکھا تھا۔ شروع میں تو وہ بھی اپنے شوہر کی طرح رومن امپائر کے انڈر ہی کام کرتی رہی، یعنی رومن امپائر کے بادشاہ کے انڈر ہی میں اپنی حکومت چلاتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ معاویہ اور اس کے دور کے رومن امپائر کے حکمرانوں کے بیچ اختلافات ہونا شروع ہو گئے، اور ان دونوں کے بیچ جو گڑواہٹ ہوئی تھی، ہسٹورین اس کی سب سے بڑی وجہ مذہب کو ہی بتاتے ہیں۔
ہسٹورین کے مطابق معاویہ کے علاقے میں اس دور میں ایک حد سے زیادہ قابل اور ہوشیار پادری آیا تھا جس نے انسپائر ہو کر معاویہ نے نہ صرف مسیح مذہب کو قبول کر لیا بلکہ اس پادری سے حد سے زیادہ خوش ہو کر اس کو اپنے علاقے کا بشپ بھی مقرر کر دیا۔ اور ظاہر ہے یہ چیز اس دور کے رومن امپائر کے حکمران یعنی ولیم کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے کسی بھی علاقے میں کوئی لوکل پادری بشپ بنے، بلکہ وہ تو ایک ایسے انسان کو بشپ بنانا چاہتا تھا جو رومن نسل کا ہو، یعنی کہ اسی کی نسل سے ہو۔ اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ حالات بگڑتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ بگڑے ہوئے حالات جنگ میں پوری طرح سے بدل گئے، یعنی دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے رومن امپائر کی طرف سے ہی تنوع قبیلے پر حملہ کر دیا گیا۔ اس دور میں تنوع قبیلے کی جو کیپٹل ہوا کرتا تھا وہ حلب شہر ہوا کرتا تھا۔ اپنے سامنے حد سے زیادہ بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی معاویہ نے بڑی ہوشیاری اور بہادری سے کام لیا۔ قلعوں میں بند ہونے کی بجائے اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے شہر کو ہی چھوڑ دیا اور پوری فوج کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں نکل پڑی۔ آگے جا کے عرب کے ریگستانوں میں موجود جو چھوٹے چھوٹے عرب کے قبیلے تھے ان کو بھی معاویہ نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، مگر ظاہر ہے ان سبھی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو مل جانے کے بعد بھی ابھی بھی رومن امپائر کی فوج ان سے کئی گنا زیادہ تھی، جس کی وجہ سے معاویہ نے آمنے سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے گوریلا وار کو چنا، یعنی گوریلا تکنیک کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں رومن امپائر کی فوج پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ وقت کے اندر ہی معاویہ کو اپنی اس گوریلا جنگ میں بڑی کامیابیاں ملنے لگیں۔ جہاں ایک طرف رومن امپائر کی طرف سے بھیجی گئی فوج آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، وہیں دوسری طرف سے معاویہ کی ایک بڑی فوج بڑھنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد ہی جب معاویہ کو یہ یقین ہوا کہ اب اس کی فوج کافی حد تک بڑھ چکی ہے تو اس نے ایک کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شام سے لے کر مصر تک کے علاقے کا ایک ایک کر کئی بار جنگ کے میدان میں رومن امپائر کی فوج کو بری طرح سے دھول بھی چٹائی۔ آہستہ آہستہ اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ معاویہ کا تنوع نام کا وہ قبیلہ جو کہ ریگستان کے ایک چھوٹے سے علاقے پر رہا کرتا تھا، اسی پر ہی حکومت کر لیا کرتا تھا، اب وہ مصر سے لے کر شام تک کے علاقے کا حکمران بن گیا تھا۔ رومن جیسی ایک بڑی سلطنت اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تو دوسری طرف رومن سیزر کو بھی جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ معاویہ سے وہ نہیں جیت سکتا تو اس نے معاویہ کے سامنے صلح کی پیشکش کی، اور اسی صلح کے تحت ہی معاویہ کی ایک بیٹی کی شادی رومن امپائر کے جرنیل وکٹر سے کر دی گئی، تاکہ صلح کو یعنی اس معاہدے کو نہ صرف اور صرف زیادہ مضبوط بلکہ بھروسے مند بھی بنایا جا سکے، اور اسی ایگریمنٹ کے ساتھ معاویہ اب ہمیشہ کے لیے فلسطین، مصر اور ملک شام اور ان جیسے سبھی علاقوں کی ایک آزاد حکمران بھی بن گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی جب یورپ میں رہنے والی ایک الگوتی قوم نے رومن امپائر کے اوپر چڑھائی کی تو اس کو بڑی بری طرح سے بے بس کر دیا، تو اس بڑی مصیبت سے معاویہ نے ہی رومن امپائر کو بچایا۔ مگر دوستو ہوا یہ کہ معاویہ کی موت کے بعد ہی رومن امپائر نے اس قبیلے یعنی کہ تنوع کو دھوکہ دے دیا، اور نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ عرب کے ایک دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ساتھ مل کر تنوع سے ان سارے علاقوں کی حکومت کو بھی چھین لیا کہ جن علاقوں کو معاویہ نے اپنی ہمت اور بہادری کے ساتھ فتح کیا تھا۔ حالانکہ دوستو رومنز اور فارس کے لوگوں کی طرف سے عرب کے کچھ قبیلوں کے ساتھ مل کر عرب کے ہی کچھ قبیلوں کو دھوکے دینے کا یہ سلسلہ اگلے ایک لمبے وقت تک چلتا رہا، مگر یہ سلسلہ اچانک اس وقت رکا کہ جب عربوں میں اسلام نام کی ایک نئی طاقت نے جنم لیا، ایک ایسی طاقت نے جس کے آتے ہی عرب کے سارے ہی قبیلے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام کا ایک سپہ سالار بھی دنیا میں نمودار ہوا کہ جس نے رومن امپائر کو پورے عرب کے علاقے سے بھگایا، مگر پرشین امپائر کا نام بھی دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آپ کو آج کی یہ سٹوری کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔